بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی ناداری اور مفلسی کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے دن شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا، اور اب اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی۔ دل میں کہتی، اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھے کون کھانے کو دے گا۔ یہ مومنہ بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں چلی گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے کہاں جاؤں، آپ کا ہی سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوجائی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرنا۔ غرض یہ کہ یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور تمام گھر کا کام اسے کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے تانا دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو ہوتی، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر دعا مانگ کر گزارتی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگا کرتی۔ ایک رات اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائی ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، اور فرماتی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت آ کر تجھ سے ملے گا۔ اور فرمایا، اے مومنہ، تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں سے چن لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا مرتبہ ان تمام بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت سائرہ، تیسری زن فرعون بی بی آسیہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی۔ ان کے باپ کا نام مراہم تھا اور سارا گھرانہ نبی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ بچپنے سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بی بی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافروں کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا ماننے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر خود کو خدا منوانے لگا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا تم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی ہے؟ آسیہ نے کہا، آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا، تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا، مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ جناب آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹکوا دی۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو چیختے چلاتی، مگر جناب آسیہ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ جناب آسیہ، آپ کے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی جناب ہاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچے سمیت تنہا توکل بر خدا راضی با رضا رہیں۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑ پر چڑھی اور اتری، اور وہاں بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا تو اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا پانی کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کر آپ کو ورغلایا، لیکن
آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ تو شیطان ہو، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا اور خدا کے پیغمبروں نے کی ہے، جان جائے عیش و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اور جناب زینب کبریٰ، کنبے کی رونے والی، کنبے کی سوگ نشین، اسیر کربلا، اور جناب کلثوم 72 کی سوگوار، اور حضرت سغرا جو مدینے میں اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملی، جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جناب کبریٰ اسیر بلا، اپنی پیاروں کی سوگوار جناب سکینہ کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھ سکا اور رہائی کی تمنا لیے تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت پائی۔ ان کی مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر گریہ اوزاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظر عنایت کا مشاہدہ کریں۔ وہ کہانی یہ ہے۔ ایک دن وسیع سید المرسلین جناب امیر المومنین نے شفیع روز جزا رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کہیں سے قرض لے آئے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا کہ آج تمہارے پدر بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے اس کو پیسا اور اس کی 6 روٹیاں پکائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے اور نواسوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ جناب سیدہ نے 1 روٹی جناب فضہ کو دی اور 5 پنجتن پاک کو۔ بعد فراغت تام جناب سیدہ نے عرض کی کہ کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ اسی طرح نواسوں نے اپنے نانا کو مدعو کیا۔ ابن ابی طالب نے ہر روز سامان قرض کیا، اب جو قرض لاتے جناب سیدہ پیستی پکاتی 6 روٹیاں، 1 حضرت فضہ کو اور 5 پنجتن پاک کی۔ جب حضرت امام حسین کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضہ در خانہ پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضہ نے کہا کہ لونڈی اس قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے، لیکن میں امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول کیا۔ جناب فضہ نے بسبب ناداری کچھ سامان مہیا نہ کر پائیں۔ حضور بعد فراغت نماز دولت خانہ سیدہ میں تشریف لائے۔ سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضہ نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا، کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت نے فرمایا آج فضہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی نے کہا پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان مہیا کر دیتا۔ فضہ نے کہا آپ تردد نہ فرمائیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضہ ایک گوشے میں جا کر سجدہ معبود میں گر گئیں اور کہنے لگی قاضی الحاجات، اس تہی دستی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے، تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہیں طبق نعمت ہائے جنت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد واجب فرجہم اجمعین۔ آپ نے حضرت کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا اور فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ وہ آپ جانتے تھے اور معلوم تھا، حضرت جبرائیل راستے میں بتا گئے تھے۔ آپ کو ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی خدا کو کیسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال بھی خدا رد نہیں کرتا۔ ائمہ طاہرین کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ نقاب پوش بی بی جب یہ کہانی کہہ چکی تو فرمایا اے مومنہ، 10 دن تک جا نماز پر بیٹھ کر باوضو اور باخلوص نیت سے اس کہانی کو سنا کر، اور جب تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے اور ان بیویوں کے کیا نام ہے جن کی میں نظر دلاؤں؟ تب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرا دختر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور میری بیٹیاں حضرت زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ صغرا، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ آفت رسیدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی
اور ان بیویوں نے صبر کیا. قید کی مصیبت سہی، تازیاں نے کھائے. جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی. جب یہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا. وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، تم لوگ آ جایا کرو اور پاس بیٹھ کر سیدہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سن لیا کرو. اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جاتی اور یہ مومنہ 10 بیویوں کی کہانی کہنا شروع کر دیتی. 9 دن گزر گئے. کہانی کو جب 10واں دن آیا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا شوہر مال و زر کے اس کے دروازے پر آیا ہے. اس کے محلے والوں نے آ کر اس کو خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے، بہت کچھ مال و زر ساتھ لے کر آیا ہے. یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گورا کنڈا لا کر گھی چینی آٹا منگوا کر اس پر میٹھی روٹی پکائی، اس کا ملیدہ بنایا اور اس نے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی. اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی. انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لے لیے. اس کے بعد اپنے شوہر کی بھاوچ کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا کہ میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں. اس مغرور عورت نے وہ لڈو یہ کہہ کر واپس کر دیے، ہم ایسی عید پتھر چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے لے کے چلے جاؤ. یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے خود کھا کر شکر ادا کیا. اب اس مغرور عورت کا حال سنیے. رات کو وہ عورت سو گئی. صبح کو دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے ہیں، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا ہے. جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے. دونوں میاں بیوی رونے لگے. جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی دیکھ کر دل میں سوچا اسی کو پکا کر کھا لیں. جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے. اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا. جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا. گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے. ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے. پیدل چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. راستے میں چنے کا ہرا کھیت نظر آیا. اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی. اس کے شوہر نے بہت سے چنے کی ٹہنیاں لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی. جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی. یہ عورت بہت گھبرائی. یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے. راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا. اس عورت کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا. گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا. اس نے بہت سے گنے کھیت میں توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہم میں قوت آ جائے. جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً چری بن گئے. یہ دونوں اس چری کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے. بددقت تمام یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچے. اس کے بہن نے پلنگ لگا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ. بہن کے گھر کھانا پکا. سب گھر والوں نے کھایا. بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا. اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی بھاوچ کو دے آؤ. نوکروں نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان کو لے جا کر دے دیا. یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے. کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھ جاؤ، خدا نے یہ کھانا کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں. جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے. کھانا سڑ گیا ہے. یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جاتی ہے. اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے. رات جس طرح گزاری. صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلیں، دیکھو اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے. یہ دونوں بادشاہ کے ہاں گئے. خبردار نے اطلاع دی، حضور، آپ کے ہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں جو بہت بری حالت میں ہیں. وہ مرد کہتا ہے کہ بادشاہ سے کہو وہ ان سے مل لے. بادشاہ نے ملازم سے کہہ کر دونوں کو اندر بلوا لیا. اس کو دیکھ کر پہچان لیا. اس کے لیے علیحدہ کمرہ کر دیا اور کہا، تم دونوں غسل کرو اور آرام کرو. بادشاہ نے حکم دیا، ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو. بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے لائے گئے. اس کا شوہر بہت خوش ہوا. بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے. بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ گئی اور جس کھانے کو ہاتھ لگاتی سڑ جاتا.
غز کے تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اگر بادشاہ سے ہم شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور زوجہ سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا سب کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا ہے۔ غرض کے دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، الہی ماجرا کیا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے کو جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ غرض یہ کہ وہ دونوں غسل کرنے کے لیے جانے لگی اور دونوں نے اپنے اپنے گلے کے ہار اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیے۔ چوئی کھوٹی پر ہار لٹکے، کھوٹی نے دونوں ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متعجب ہوئی۔ یہ عورت بھی بیٹھی یہ دیکھ رہی تھی۔ گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم لوگوں کو جیل کرا دے یا قتل کرا دے۔ یہ لوگ بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے، وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی، مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، تم سے کیا خطا ہوئی ہے، بیان کرو۔ زوجہ کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا، تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا اور بہت سا مال و زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ بنا کر 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے اور سب کو تقسیم کیے اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا، میں نے اس سے کہا میں ایسی اینٹ پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی، یہ گناہ مجھ سے ضرور اور جب ہی سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے، تو جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ وہ عورت اس نہر پر غسل کرنے لگی اور توبہ کی اور نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے اور 10 بیویوں کی نظر اس ریت کے لڈو پر دی۔ باجازت جناب سید زینب ام کلثوم کہ وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 لڈو اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصل حالت میں ہے، بچے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہیں، غلہ وغیرہ جیسا بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، اور ماں باپ نے جو اپنے بچوں کو زندہ دیکھا بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کیا، اسی طرح کل مومن و مومنات کی خطائیں معاف ہوں اور دلی مرادیں پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔